پچھلے 2.5 سے 3 سالوں میں منیب الحق صاحب ہم دیکھیں کہ ہم نا بڑے زیادہ ڈیوائڈ ہو گئے ہیں, ہماری پولرائزیشن کی سپیڈ بڑی تیز ہو گئی اور اب کوئی اوپینین سننے کو تیار ہی نہیں ہے. ایکسٹریم پوزیشن ہے. میں مطلب اس ڈیوائڈ کو بڑا سادہ سا کہوں کہ دونوں پارٹیوں کو میں کہہ دوں, پارٹیوں سے مراد آپ سمجھ لیجیے اسٹیٹ اور ایک پولیٹیکل پارٹی ایکسٹریم پوزیشن پہ کھڑے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی کہیں سے آپریٹ ہو رہا ہے؟ یہ چیلنج جو ہے کوئی چھوٹا چیلنج نہیں ہے, یہ مطلب آپ کے ایک گلے ایسی چیز بڑھ گئی ہے, ایک ایسا کہہ لیجیے نہ آپ اگل سکتے ہیں نہ آپ نگل سکتے ہیں. اس سچویشن کو بھی بعض ہمارے دشمن جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں, ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. بالکل, میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے ہمارے ہاں پاکستان دنیا کا شاید وہ اسلامی ملک ہے فارن انٹرونشن بہت زیادہ ہے. اچھا, یہ فارن انٹرونشن جو ہے وہ مذہب کی شکل میں بھی ہے, یہ سیکٹ کی شکل میں بھی ہے, یہ پولیٹیکل فارم میں بھی ہے, یہ کلچرل اٹیکس کی شکل میں بھی ہے, یہ ایک جس کو کہنا چاہیے نا کہ ایک اکنامک وارفیئر کی شکل میں متعدد شکل میں ہے. مطلب اب انڈیا ہمارا ایک ایگریسر, بہت ایک ایگریسو اور اسٹریچس نیبر ہے, اس نے ہمیں کبھی چین نہیں لینے دیا. اچھا, انڈیا کے ساتھ ساتھ بریکٹ کریں آپ افغانستان کو. جب سے افغانستان آیا کہاں سے ٹھنڈی ہوا نہیں آئی. آپ دیکھیں نا کہ جس دن پاکستان بنا ہے تو پاکستان کی باہر مخالفت افغانستان سے ہوئی, کنگ ظاہر شاہ نے مخالفت کی. اس دن سے لے کر آج تک کبھی جو ہے وہ پشتون ایلیمنٹ جب بھی آیا تو وہ پرو پاکستان ہوا. آج یہ وہی طالبان ہیں جو کہ پرو پاکستان تھے, لیکن آج انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے, ان کا سٹینس چینج ہو گیا اور اسی لیے پاکستان نے ان کو تسلیم نہیں کیا. دیکھیے ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری جو افغان پالیسی ہے وہ اپنی مدت پوری کر گئی ہے, جو بھٹو صاحب نے بنائی تھی, اور اس کے بعد ہم نے ایک طویل مزاحمت کی اور اس مزاحمت کا نتیجہ یہ نکلا کہ افغان جو ہیں وہ پاکستان کو اپنا سیکنڈ ہوم کنٹری سمجھتے ہیں اور وہ جانے کو تیار نہیں. یہ مناسب نہیں ہے. آج وقت آ گیا کہ ہم اپنی افغان پالیسی کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ جو لوگ ہم نے کیٹر کیے ہوئے تھے فار دی لاسٹ 5 ڈیکیڈز, کیا ان کو واپس بھیجا جائے. اگر ان کو ہم واپس بھیجتے ہیں تو آبویسلی تو ہمارے پاس جو وسائل بچتے ہیں ان سے ہم اپنے لوگوں کو اپ لفٹ کر سکتے ہیں. ایک بات. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں ایک پرابلم شروع ہو گئی ہے, سیکٹ کی پرابلم شروع ہو گئی, مختلف سیکٹس جو ہیں آپس میں ڈیگڈرون ہیں, ہمیں ان سب کو تصوف کے ذریعے اوور کم کرنا چاہیے. اگر ہم تصوف کا پیغام جو ہے وہ پھیلائیں دنیا کو, یہاں کوئی انٹرنیشنل صوفی کانفرنس ہو, ساری دنیا سے آپ لوگ بلائیں اور تصوف کا پیغام پھیلائیں کہ ہمارا مذہب جو ہے بیلیجرنٹ مذہب نہیں ہے. ہمارا مذہب ایک بہت سافٹ ریلیجن ہے جس میں خواتین, پہلا مذہب ہے اسلام جس نے خواتین کو وراثت میں حصہ دیا. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے یہ جو اتنی بڑی چھوٹ جو دی گئی ہے آج اس ملک میں خواتین میں کو وراثت میں حقوق نہیں ملتے. ٹھیک, اب صرف اسلام کا جو آفاقی پیغام ہے وہ عام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بہت سارے مسئلے جو ہیں حل ہو جائیں گے, باقی ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں. اور باقی جو ہے وہ ایک اچھا پھر کوئی حکمت عملی کی بھی ہمارے یہاں کمی ہے کہ ہم نے کوئی ایسی حکمت عملی ابزارب نہیں کی. جو 4 صوبے ہیں ہمارے وہ ان میں وفاقیت کم ہے, ان میں صوبائیت زیادہ ہے. بٹ سندھ ہے وہ زیادہ کلوز ہے ٹوورڈز انڈیا, پنجاب ہے وہ انڈیا کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے, KPK ہے وہ افغانستان کی طرف دیکھتا ہے, بلوچستان ہے وہ ایران کی طرف دیکھتا ہے. تو یہ بھی ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے کہ 4 صوبوں کی 4 کنٹریز کی طرف جو ہے وہ ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں, ایک تو ہم نے کچھ بنیادی باتیں بھی نہیں نا کہ مذہب کے حوالے سے, اگر ہم وہی مذہب کے حوالے سے بات طے کر لیں تو ہمارے بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. ہم نے انفارچونیٹلی جب سے یہ افغان وار ہوئی ہے, فرسٹ افغان وار سوویت یونین میں جب آیا سوویت یونین افغانستان میں, تو اس دوران کچھ ایسے سیکٹس نے زور پکڑا جو تصوف کے ان کو سپیس نہیں دی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تصوف کے لیے اب جگہ خاصی کم ہو گئی ہے, لیکن تصوف ایک یونیورسل فینامنا ہے, یہ اپنی جگہ بالآخر بنا لے گا. اس کے لیے آبویسلی کچھ پرابلمس بھی تھے, کچھ ہمسایہ ملک تھے وہ پاکستان میں شرارتیں وغیرہ کرتے رہے, لیکن بائی دا گریس آف گاڈ آلمیٹی ہم نے اس پر قابو پا لیا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلام کا وہ چہرہ جو سافٹ چہرہ ہے, جو محبت والا چہرہ ہے, جو اس کو اجاگر کیا جائے. اور اگر ہم اس کو اجاگر کریں گے ڈیفینیٹلی دنیا کے بارے میں جو ہمیں ملیٹنٹ اسلام کا تانا ملتا ہے اس سے ہماری جان چھٹ جائے گی اور ایک اصل اسلام جو ہے وہ سامنے آئے گا.